السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے آپ تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ عوامی امنگوں، آئین، قانون اور انصاف کے مطابق آیا ہے۔ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ریمارکس کے سے ہم نے جو نتیجے نکالے تھے اس کے تحت ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ 7-6 سے فیصلہ آئے گا، مگر یہ 8-5 سے فیصلہ آیا، یعنی ہماری توقعات سے بڑھ کر سپریم کورٹ کے ججز نے انصاف، قانون، عوام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار قرار، سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ پی ٹی آئی 15 روز میں مخصوص نشستوں کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کی فہرست فراہم کرے۔ واضح رہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دے دی جائیں، اور اسی طرح سے الیکشن کمیشن نے بھی یہی کچھ کہا تھا کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، اور دوسرا الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دیا تھا۔ تو آج سپریم کورٹ نے ان دونوں فیصلوں کو معطل کر دیا ہے، کالعدم قرار دے دیا ہے، یعنی بالکل ان کو کالعدم کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں مسترد کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں بطور پی ٹی آئی قرار دے دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے فیصلے میں کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل آئین کے مطابق مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی۔ سنی اتحاد کونسل نے 2024 کا الیکشن نہیں لڑا۔ تفصیلات کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ فیصلہ 8-5 کی اکثریت کا ہے۔ منصور علی شاہ سے کہوں گا کہ وہ فیصلہ سنائیں، کیونکہ یہ فیصلہ لکھا ہی منصور علی شاہ نے ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ انتخابی نشان کا نہ ملنا کسی سیاسی جماعت کو انتخابات سے نہیں روکتا۔ انتخابی نشان لینے سے کسی سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں۔ تحریک انصاف 15 روز میں مخصوص نشستوں کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کی فہرست فراہم کرے۔ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں مسترد کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں بطور پی ٹی آئی قرار دے دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے فیصلے میں کہا کہ سنی اتحاد کونسل آئین کے مطابق مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی۔ دیگر 41 امیدوار بھی 14 دن میں سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے۔ تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت قانون اور آئین پر پورا اترتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 80 امیدواروں کا ڈیٹا جمع کروایا۔ پی ٹی آئی بحیثیت سیاسی جماعت مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی قانونی اور آئینی حقدار ہے۔ فیصلے کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے منتخب ارکان پی ٹی آئی کا حلف نامہ جمع کروائیں۔ جن امیدواروں نے سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، وہ ایسا ہی رہے گا۔ پی ٹی آئی کے منتخب امیدواروں کو کسی اور جماعت کا یا آزاد امیدوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس شاہد وحید، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عرفان سعادت نے
تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں دینے کے حق میں رائے دی، جبکہ 5 ججز نے مخالفت کی، جن میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم افغان، جسٹس امین الدین خان شامل ہیں، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ تحریر کیا۔ سپریم کورٹ نے 9 جولائی کو مخصوص نشستوں کے کیس پر دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر افغان فل کورٹ کا حصہ تھے۔ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ میں شامل تمام ججز کی میٹنگ بلائی، جو 1.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ تمام فریقین کے وکلاء کے دلائل اور ریکارڈ کی روشنی میں ہر نکتے پر ججز کی رائے لی گئی۔ سنی اتحاد کونسل نے موقف اختیار کیا تھا کہ مجموعی طور پر 77 مخصوص نشستیں متنازع ہیں۔ نشستوں میں قومی اسمبلی کی 12 اور صوبائی اسمبلی کی 55 نشستیں شامل ہیں۔ یہ تمام نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے 31 مئی کو سنی اتحاد کونسل کی اپیلوں پر دستیاب ججز کا فل کورٹ بینچ تشکیل دیا تھا، جس نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں پر اپیلوں کی 9 سماعتیں کی۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مجموعی طور پر 77 متنازع نشستیں ہیں۔ یہ 77 مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے تھیں، مگر یہ دیگر جماعتوں کو دے دی گئیں۔ 77 نشستوں میں قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی 55 نشستیں شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد 77 متنازع مخصوص نشستوں کو معطل کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ 6 مئی کو سپریم کورٹ نے 14 مارچ کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ساتھ 1 مارچ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سنی اتحاد کونسل کو خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں سے محروم کرنے کے لیے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے معاملہ لارجر بینچ کو ارسال کر دیا تھا۔ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے 21 فروری کو الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی۔ 28 فروری کو الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پر فیصلہ محفوظ کیا۔ 4 مارچ کو الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی درخواست پر 4-1 کے تناسب سے فیصلہ سنایا۔ 6 مارچ کو سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ 14 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی دائر درخواستیں خارج کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ اب یاد رہے کہ دونوں فیصلے یعنی الیکشن کمیشن کا بھی اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ 77 نشستیں جو تحریک انصاف سے مال غنیمت کے طور پر چھینی گئیں، ان کی تقسیم اس طرح سے کی گئی تھی۔ کل 77 نشستیں تھیں، ان میں سے 22 قومی اور 55 صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 13 مئی کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان نشستوں کو معطل کر دیا۔ قومی اسمبلی کی معطل شدہ 22 نشستوں میں پنجاب سے خواتین کی 11، خیبر پختونخوا سے 8 سیٹیں شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں معطل نشستوں میں 3 اقلیتی مخصوص نشستیں بھی شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 14، پیپلز پارٹی کو 5، جے یو آئی فے کو 3 اضافی نشستیں ملی تھیں، یعنی تحریک انصاف کی نشستیں لے کر ان 3 جماعتوں میں بانٹ دی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں یعنی صوبائی اسمبلی میں 21 خواتین اور 4 اقلیتی مخصوص نشستیں معطل ہیں، جن میں سے جے یو آئی فے کو 10، مسلم لیگ نون کو 7، پیپلز پارٹی کو 7، اے این پی کو 1 اضافی نشست ملی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں 24 خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں اور 3 اقلیتی نشستیں معطل ہیں، جن میں سے نون لیگ کو 23، پیپلز پارٹی کو 2، پی ایم ایل این کاف کو
اور استحکام پاکستان پارٹی کو ایک اضافی نشست ملی تھی۔ سندھ اسمبلی میں دو خواتین کی مخصوص نشستیں اور ایک اقلیتی نشست معطل ہے، جہاں پیپلز پارٹی کو 2 اور MQM کو ایک مخصوص نشست ملی تھی۔ یہ بہت زبردست فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو سیلیبریٹ کریں، پورا پاکستان سیلیبریٹ کرے۔ تحریک انصاف تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔